ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حاقہ مکی صورت ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قیامت کے مختلف نام ہیں، ان میں حاقہ بھی ہے، قارعہ بھی ہے اور واقعہ بھی ہے. یہ سارے قیامت کے نام ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، بلکہ اسی صورت میں یہ تینوں نام آئے ہیں. قرآن میں دیگر موقعوں پر بھی ہیں، اس صورت میں بھی ہیں. گزشتہ آیات میں شروع میں الفاظ تھے الحاقۃ ما الحاقہ، وہ قیامت حق ہونے والی، میں نے عرض کیا تھا حق سے ہے، وہ کیا ہوگی. پھر اس کے بعد یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ ایک تو قیامت کبریٰ ہے، جو جب قیامت قائم ہوگی، بڑی قیامت. اس سے پہلے قیامت صغریٰ، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے واقعات بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے پیش آئے اس دنیا میں، ہر زمانے میں ہوتے. ان میں سے چند واقعات کا ذکر تھا. قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، اس کا ذکر تھا. فرعون کے اوپر عذاب آیا، اس چیز کا ذکر. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں، آج آیات میں تقریباً آخر تک ایک تو ذکر ہے قیامت کبریٰ کا، وہ جب قیامت قائم ہوگی، بڑی قیامت جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، آمین. اس موقع پر 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ جانتے ہیں اللہ جل شانہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام، جن کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ قیامت میں سور پھونکے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سور، اس کی شکل صورت ایسی ہے جیسے سینگ ہوتا ہے. سینگ کے ایک جانب پتلا ہے، آپ بانسری کہہ لیں، یا سمجھانے کے لیے نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتی، مثال ہے جیسے سینگ کی صورت ہے کہ ایک طرف سے باریک ہے، آگے سے اس کا پھیلاؤ ہے، اور اس کو عام اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا دہانہ اتنا بڑا ہے کہ پورے دنیا اس کے اندر سما جائے. اور کتابوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں امن سے کس طرح رہوں، یعنی بے خوف کیسے ہوں، جبکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ اسرافیل فرشتے بالکل تیار بیٹھے ہیں، سور منہ میں لے کے بالکل تیار ہیں کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور پھونکے. قرآن میں دوسری جگہ ہے، یہاں بھی اس کا ذکر ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا.
پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی آواز سے سارے کے سارے جاندار اور یہ انسان دنیا سب کے سب فنا ہو جائے گی. اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں. قرآن میں پیچھے اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، غالباً سورہ حامیم سجدہ میں یا کس میں 24ویں پارے کے آخر میں ابتدا میں ہے. تو پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس سے سب چیز فنا ہو جائے گی. اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس سور کی آواز ابتدا میں یوں محسوس ہوگی ہر شخص کو کہ جیسے میرے کمرے سے، گھر سے، دیوار سے آواز آ رہی. شروع میں آواز ہلکی ہوگی، آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی جائے گی، اور اس آواز کی شدت سے پھر انسان کے جتنی برداشت ہے کانوں میں، کلیجے میں، وہ برداشت کرے گا، پھر انسان فنا ہو جائے گا، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تو ابتدا میں اس کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ پھونکا جانا، اس سے ہوگا کیا؟ وحملت الارض والجبال، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے. فدکتا دکتم واحدہ، زمین اور آسمان کو، ان دونوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، ایک ہی مرتبہ میں توڑے جانا. یہ ساری چیزیں فنا ہوگی. اور قرآن میں وہی سورہ قارعہ میں بھی ہے، یوم یکون الناس، لوگ دیکھیں گے کیا ہے یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، اور وتکون الجبال، پہاڑوں کو دیکھیں گے کل عہن المنفوش، جیسے کہ روئی دھنکی ہوئی. جب روئی کو آپ پینج رہے ہوتے ہیں، اب تو خیر اور مشینیں آ گئی، ہاتھ سے پینجے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس روئی پوری اڑتی تھی ہر طرف پورا لگا کے، وہ جو اڑتی ہوئی روئی ہوتی ہے، اس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. وہ سب کی سب چیز فنا ہو جائے گی. اور ابھی تو زمین میں آپ دیکھیں کہیں میدان ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں چڑھائی اونچائی ہے. اس وقت قرآن میں دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں غالباً الفاظ ہیں کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ اللہ جل شانہ بالکل چٹیل میدان کی طرح زمین کر دے گا. کہ اگر سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ زمین کے ایک سم سے اگر کوئی چیز لڑکائی جائے تو وہ دوسرے حصے تک اسی طریقے پر چلے جائے گی، بالکل سپاٹ میدان ہو جائے. سب کچھ فنا ہوگا. یہ زمین کے اندر سے پہاڑ وغیرہ اٹھا لیے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ وہ واقعہ نام آ گیا. حاقہ بھی، قارعہ بھی گزرا، یہ واقعہ آ گیا. اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. وہی جو قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے، وہ وقوع پذیر ہوگا. اور بعض کتابوں میں روایات کے حوالے سے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر تم قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہتے ہو، یعنی کوئی انسان دیکھنا چاہتا ہے قیامت کا منظر کیا ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، وہ پڑھے. اسی طریقے پر سورہ زاریات وہ پڑھے، یا یہی ہے سورہ قارعہ. جہاں جہاں قرآن میں اس کا ذکر ہے ان کو پڑھے. پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کیا کہ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ پڑیں گے. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے الفاظ سورہ انبیاء میں غالباً، یوم نطوی السماء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جیسے کہ کتابوں کے دفتر کو لپیٹ دیا جاتا ہے. جب بندہ کام سے فارغ ہو اٹھنے لگے تو ساری اپنی چیزیں ویزیں سمیٹتا ہے، بیگ کے اندر رکھ کے، بس یہ فارغ، اب چھٹی کا ٹائم ختم. تو جب یہ نظام ختم کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن کی خبر ہے. اور کیسے ہوگا؟ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا، اور آسمان اس دن انتہائی کمزور ہو جائے گا. واہیتن، کمزور. ابھی تو ہزاروں سالوں سے آسمان، ساتوں آسمان مضبوط، ہزاروں سال گزر گئے، ذرہ برابر اس میں کہیں دراڑ کچھ نہیں ہے. آپ نے اس میں پڑھا پیچھے سورہ ملک کے اندر کہ بار بار اپنی نظر اوپر اٹھا کے دیکھو، کوئی تمہیں اس میں شگاف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہے. اس وقت آسمان کمزور پڑ جائے گا، اور لکھا ہے ساتواں آسمان چھٹے پر گرے گا، وہ پانچویں پر، وہ چھٹے، اور نیچے ہوتے ہوتے سارے آسمان گر جائیں، کمزور ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس وقت آسمانوں کی صورت یہ ہے
کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بالش 4 انگل کے برابر بھی آسمانوں پہ جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہوا اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو، اس قدر فرشتے ہیں۔ لیکن جب یہ کیفیت ہوگی، آسمان کمزور ہوگا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، ملک فرشتے اس وقت اس کے کناروں پر چلے جائیں گے، اللہ کے حکم سے فرشتے سارے کناروں پر چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ فرشتے اپنے اوپر آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 روایات میں آتا ہے کہ اس وقت 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کا جب منظر ہوگا، وہ کیفیت ہوگی، اس وقت ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ اور مفسرین نے اس کے دونوں مفہوم لکھے ہیں۔ عام مفہوم تو یہی ہے کہ سمانیتن سے مراد 8 فرشتوں کی تعداد بیان ہے کہ فرشتے 4 کے بجائے 8 ہوں گے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سمانیتن کا مطلب ہے سمانیتن صفوفہا، ان فرشتوں کی صفیں 8 ہوں گی، اور ایک ایک صف میں کتنے ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کیفیت ہوگی اس وقت کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اور چلیں یہ تو ہم کہتے ہیں نا یہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیا جاؤ گے اللہ کے حضور، جہاں نہیں چھٹنی، اللہ معاف فرمائے۔ لا تخفى منکم خافیۃ، تمہاری کوئی چیز اس دن مخفی نہیں رہے گی، کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی، سارے اعمال انسان کے اس دن سامنے ہو جائیں گے۔ پھر انسان 2 طبقات میں تقسیم ہوں گے، یہ قرآن میں یہ مضمون کئی جگہ ہے، ایک اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، پیچھے بھی آپ نے پڑھا، اور یہاں کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور 3-4 آیت کے بعد کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ۔ کچھ طبقات ایسے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے آمین، کہ جن کو ان کی کتاب نام اعمال دیا جائے گا یمین ہی، دائیں ہاتھ۔ جب دائیں ہاتھ میں انہیں نام اعمال ملے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَيَقُولُ، وہ یہ کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ایک ایک کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو دیکھو تم ذرا اس کتاب کو، میری اس کتاب کو پڑھ کے دیکھو، پڑھو تو صحیح اس میں کیا اچھی باتیں لکھی ہیں، چونکہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور خوشی سے کیا کہے گا؟ انی ظننت، بے شک مجھے اس بات کا یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میں نے حساب کے دن ملنے والا ہے۔ میں جب قرآن میں پڑھتا تھا، سنتا تھا باتیں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ کوشش بھی کرتا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ وقت آئے گا، میں اس سے ملنے والا ہوں، بڑی خوشی میں کہے گا۔ اور قرآن آگے کہہ رہا ہے، شک و شبہ ہے ہی نہیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اس دن بڑے ہی رضامندی والی زندگی میں ہوگا، ایسی معیشت، اسی تعیشت، ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ، جس سے بڑا خوش ہوگا۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ بلند جنتوں میں ہوگا، وہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اور مزید کیا صفت ہے اس کی؟ قطوفہا دانیہ، اس جنت کے جو پھل ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، بالکل قریب آ چکے ہوں گے۔ اس سے کہا جائے گا کلو بشربو، کھاؤ اور پیو، ہنی ان، کھاؤ اور پیو بڑے مزے کے ساتھ، با فراغت، بما، یہ کیوں ملے گا؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے بھیجا گزشتہ دنوں میں، وہ دنیا کے جو خالی دن پیچھے گزر چکے، اس میں جو تم نے نیک اعمال کیے تھے، اس کے بدلے میں اب تمہیں دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، یہ جو آتا ہے نا، اس کے پھل نیچے آ جائیں گے، صحیح روایت میں ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کاشتکاری ہوگی؟ صحابی کا سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کاشتکاری کرنے کی ہمیں اجازت ہوگی؟ کاشتکاری کریں ہم، زراعت وغیرہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے وہاں کاشتکاری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھئی کاشتکاری تو وہاں کرے کہ چلو محنت کی ہے، اب پھل آئے گا، فصل تیار ہوگی، محنت کرو، کھاد ڈالو، یہ کرو۔ اچھا، ان صحابی نے پھر کہا، کیا لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ویسے ہی جی چاہے، دیکھیں کتنی محبت والی سوال، محبت بھری باتیں، کیسا یقین تھا ان صحابہ کو، کیسے محبت سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ویسے ہی جی چاہے کاشتکاری کرنے کا، زمین میں چیزیں بونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ہاں جو تم چاہو گے وہ ہوگا، اور جو ہی تم بو گے فوراً فصل تیار ہوگا، سامنے آ جائے۔ اور مولانا
قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ لکھا ہے کتابوں میں، وہ فرماتے تھے سمجھانے کے لیے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کن، اور مفسرین نے لکھا ہے یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، جب وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ اور اہل جنت کے لیے بھی یہی ہے کہ جو وہ سوچے گا ہو جائے گا۔ تو حضرت فرمایا کرتے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جنت کیا ہوئی، وہ ایک طرح کی خدائی ہو گئی، بندے کو خدائی مل جائے گی نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے گا۔ لیکن یہ نصیب ایسے ہی نہیں ہوگا، ساری خیالات سے، صرف زبانی کلامی کرنے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ظاہری بات ہے ابھی اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ تو یہ تو کیفیت ہوگی ان کی۔ اس کے مقابلے میں جو گناہ گار ہوں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کی کتاب نام اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، وہ بھی کیا کہے گا، وہ بھی سن لے۔ فَيَقُولُ، وہ یوں کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوت کتابیہ، مجھے یہ کتاب دی نہ جاتی، مجھے یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں آتا ہی نہ۔ اور پھر کیا کہے گا، ولم ادری، اور میں نہ جان پاتا کہ ما حسابیہ، کہ میرا حساب کیا ہوگا، مجھے اس کا پتہ ہی نہ چلتا، علم ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا، اور پھر آرزو یہ بھی کرے گا، اے کاش، کانت القاضیہ، وہ جو قضا، موت، وہ جو آنے والی ہے، کاش وہ موت ہی آ جاتی، مر ہی جاتا میں۔ اب تو موت بھی وہاں نہیں ہے، وہ موت کو لایا جائے گا، میڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، آپ سن چکے ہیں۔ اور پھر وہ افسوس کے ساتھ یہ کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا یہ جو مال تھا، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، دنیا میں بڑا میں سوچتا تھا میرا مال، میری چیز، میرا یہ، میرا وہ، لیکن اب وہاں مال کچھ کام نہیں آئے گا، اور مال بھی کام نہیں آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے ہلاک کر دیا میرے اس بادشاہت نے، اس بڑی سرداری نے، اس بڑے منصب نے، اس بڑی سوچ نے کہ مجھے کوئی کون پوچھ سکتا ہے، میں یوں ہوں، میں فلاں ہوں، اس سرداری میں بس مارا گیا، اس مال و دولت کے زعم میں مارا گیا۔ الامان والحفیظ، پھر اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ۔ ظاہری بات ہے خود سے کہاں جائے گا، زبردستی لے جایا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیروں میں، کیسی زنجیریں، زرعھا 70 ذراعا، جس کی پیمائش، لمبائی کتنی ہوگی، 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، 70 گز کے برابر۔ فسلکو، ان زنجیروں میں جکڑ کر اس کو فسلکو، داخل کر دو جہنم۔ وجہ کیا تھی اس کی، یہ سارے عذاب کی نعوذ باللہ اصل بنیادی وجہ کیا ہے، وہ آگے 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اور ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ اللہ عظیم، سب سے عظمت والی ذات، اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہیں تھا، باتیں سنتا تھا، پڑھتا تھا، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال۔ اور ظاہری بات ہے یہ کوئی کسی کا واقعہ تو نہیں ہے، ہماری عبرت کے لیے ہے، ابھی ہم زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ایک تو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا، دوسرا کیا کرتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو، مساکین کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے پر یہ لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا۔ چلو خود اگر نہیں کھلا سکتا تھا، لوگوں کو ترغیب تو دیتا۔ اور اسی آیت کے ضمن میں بعض رات نے لکھا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ اگر پورے دین کا آپ خلاصہ نکالیں نا تو 2 ہی چیزیں بنتی ہیں۔ اب اس کو علماء نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا، علم کلام والوں نے اپنے انداز سے، متکلمین نے بیان کیا۔ متکلمین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی طرح کی چیزیں ہیں، 2 ہی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ تو انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کا جو حق تھا، ایمان نہیں لایا، اللہ کے کسی حق کو ادا نہیں کیا، اور جو لوگوں کا حق تھا، ضرورت مندوں کا، انسانیت کا، اس کو بھی ادا نہیں کیا۔ یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسے
جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اور پھر وہاں اس دن اس کا کوئی قریبی دوست بھی نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں قریبی دوست، بہت زیادہ قریب۔ ابھی تو بندہ سوچتا ہے بڑا کہ ذرا کچھ ہو جائے میں اس کو فون کر دوں گا، وہ چھڑانے آ جائے گا، وہ کر دے گا، میرے اتنی برادری، میرے اتنے دوست۔ انسان کسی زعم میں دنیا کے اندر جرائم کرتا جاتا ہے، دوسروں کے حقوق پائمال کرتا جاتا ہے اور سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ وہاں اس کا پھر کوئی قریبی دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام، ادھر اہل جنت کا بیان ہوا تھا، ان کا کھانا، ان کی غذا، ان کے پھل۔ اب نعوذ باللہ اس کی کیفیت سنیں کیا ہوگی۔ ولا طعام الا من غسلین، اور ان کا طعام نہیں ہوگا مگر غسلین کے۔ اب غسلین کیا چیز ہے؟ بعض مفسرین نے تو اس کا مفہوم لکھا ہے، دونوں مفہوم ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں معنی، مختلف معنی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ غسلین سے مراد ہے الامان والحفیظ، انسان کے جسم میں اگر زخم ہو جائے، خصوصاً اہل جہنم جب زخمی حالت میں ہوں گے، ان کے جسم سے جب وہ پیپ اور خون کو جب صاف کیا جاتا ہے کسی پانی وغیرہ سے، جیسے ڈاکٹر طبیب کو بھی صاف کرتا ہے، اب اس پانی کے اندر کچھ پانی ہے، کچھ گندگی ہے، کچھ پیپ ہے، کچھ خون ہے، غلاظت ہے ساری، وہ جو اس کا غلاظت بھرا پانی ہے اسے غسلین کہتے ہیں۔ ان کا طعام قرآن کہہ رہا ہے وہاں کیا ہوگا؟ غسلین ہوگا۔ اور کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ غسلین ایک جہنم کا درخت ہے، جس کو آپ ایلوا کہہ سکتے ہیں، تھوم یعنی آج کل کے زمانے میں کڑتما، غالباً پنجابی میں بولتے ہیں شاید اس کڑتما بڑا کڑوا زہریلا، یہ تو دنیا کے ہے نا، وہ آخرت میں یہ تو تمثیل ہے۔ تو وہ اتنا سخت کوئی ہے پھل وغیرہ وہ مراد ہے، یا غسلین وہ پیپ وغیرہ مراد ہے، یہ اس کا کھانا ہوگا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا نہیں دیا جائے گا مگر انہی کو جو خطا کار ہیں، جو گناہ گار ہیں۔ ساری آیات پڑھنے یا سننے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ابھی آیت ہم نے پڑھ لی ہیں، ہمیں ابھی آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں، خصوصاً بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہم جو ادائیگیاں ہیں ان کو سوچیں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً واحدہ، وہ توڑ دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ایک ہی مرتبہ میں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہو جانے والی چیز، وہ قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان اس دن پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ آسمان اس دن بڑا ہی کمزور ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن، یعنی اپنے اوپر وہ 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر، اپنے رب کے عرش کو۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تمہاری کوئی چیز اس دن مخفی نہیں رہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال کتاب دیا گیا دائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ یوں کہے گا، ہاؤم، پڑھو، بڑی خوشی سے ایک دوسرے کو دکھائے گا، اقرؤوا کتابیہ، یہ میری کتاب کو تم پڑھو۔ انی ظننت، بے شک مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ بے شک میری ملاقات ہونے والی ہے حساب کے دن سے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اس دن اپنی رضامندی والی، اپنی خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، جنتوں میں ہوگا جو بڑی بلند ہیں۔ قطوفہا دانیہ، اس کے پھل اس دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس کو پھر کہا جائے گا، کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، ہنیئم، بہت ہی مزے کے ساتھ، با فراغت، جتنا چاہو، بما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دن دنیا میں۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، باقی وہ شخص جس کو کتاب دی گئی بائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا کیا حساب ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ آ جاتی وہ قضا، موت ہی آ جاتی، موت آنے سے ہی جان چھوٹ جاتی۔
ما اغنا عنی مالیہ، مجھے کفایت نہیں کیا میرے مال نے، میرے مال آج کسی کام نہیں آیا میرا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی مجھ سے میری سرداری بھی۔ خذوہ فغلوہ، اب کہا جائے گا اس کو، ان کو پکڑو، فغلوہ، اور ان پر طوق ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو جہنم کی طرف بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف داخل کر دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر زنجیروں میں، کیسی زنجیریں؟ زرعہا 70 ذراعا، جس کی پیمائش لمبائی 70 گز کے برابر ہوگی، فاسلکوہ، ان کو کھینچ کر داخل کر دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وجہ کیا تھی؟ کہ بے شک یہ اللہ کی ذات پر جو کہ بڑی عظمت والا ہے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے پر یہ ابھارتے تھے۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج ان کے لیے اس جگہ کوئی قریبی دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور ان کے لیے کھانے کی چیز نہیں ہوگی سوائے غسلین کے، وہ پیپ بھرے پانی کے۔ ولا یأکلوہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر وہی لوگ جو کہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ الامان والحفیظ، روز ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے اللہ عبرت پکڑنے کی، توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ زندگی میں یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہر عمل میں، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔